بسم اللہ الرحمن الرحیم والفجر ولیال عشر۔ معزز سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں آپ کے سامنے لے کر آئی ہوں عشرہ ذی الحجہ کی فضیلت، اس کی دوسری قسط۔ اللہ تعالیٰ نے عشرہ ذی الحجہ کو سارے ایام پر فوقیت و فضیلت دی ہے، اور ان ایام میں نیک عمل کرنا دوسرے دنوں کی بنسبت کہیں زیادہ اللہ رب العالمین کو محبوب اور پسند ہے۔ تو عشرہ ذی الحجہ کی فضیلت میں سے ایک یہ ہے کہ اللہ رب العالمین کا ذکر کرنا۔ ان مبارک ایام میں اللہ تعالی کا ذکر کثرت سے کرنا چاہیے۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالی کے نزدیک نہایت عظمت والے اور محبوب دن ایام عشرہ ذی الحجہ کے مقابلے میں کوئی دن نہیں، اس لیے ان ایام میں لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، الحمدللہ جیسے اذکار کثرت سے کیا کرو۔ اور ذکر اللہ کا اور اس سے بڑا فائدہ کیا ہوگا کہ اس سے اللہ تعالی کی معیت نصیب ہوتی ہے، جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے۔ اللہ تعالی ارشاد فرماتا ہے، میں اپنے بندے کے گمان کے مطابق اس سے سلوک کرتا ہوں، اور جب وہ میرا ذکر کرتا ہے تو میں اس کے ساتھ ہوتا ہوں، اور اگر وہ مجھے دل میں یاد کرتا ہے تو میں بھی اسے دل میں یاد کرتا ہوں، اور اگر وہ کسی جماعت میں مجھے یاد کرے تو میں اس سے بہتر جماعت میں اسے یاد کرتا ہوں، اور اگر وہ ایک بالشت میرے پاس ہوتا ہے تو میں ایک ہاتھ اس کے نزدیک ہو جاتا ہوں، اور اگر وہ ایک ہاتھ میرے نزدیک ہوتا ہے تو میں ایک کلا یعنی دونوں ہاتھ پھیلا دیتا ہوں اور اس کے قریب ہوتا ہوں، اور اگر وہ چلتا ہوا میرے پاس آئے تو میں دوڑ کر اس کی طرف جاتا ہوں۔ یہ حدیث تو عام ذکر کے بارے میں ہے، اور جہاں تک ان کلمات کا تعلق ہے جن کے بارے میں بار بار پڑھنے کا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا تو ان کے بڑے فوائد ہیں۔ حضرت ابو مالک اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، پاکیزگی آدھا ایمان ہے، الحمدللہ ترازو کو اجر و ثواب سے بھر دے گا، اور سبحان اللہ اور الحمدللہ یہ دونوں کلمات زمین و آسمان کے درمیانی خلا کو اجر و ثواب سے بھر دیتے ہیں۔ اس کے علاوہ ان کلمات مبارک کے اور بھی فوائد ہیں۔ یہ تسبیحات اللہ تعالی کے ہاں سب سے زیادہ محبوب کلام ہے۔ حضرت سمرہ بن جندب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، چار کلمات اللہ رب العالمین کو سب سے محبوب ہیں، آپ پر کوئی حرج نہیں کہ ان میں سے جس سے چاہیں ابتدا کرے، اور وہ یہ ہے، سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ یہ تسبیحات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی سب سے زیادہ محبوب تھی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر میں سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر کہوں تو یہ مجھے ہر اس چیز سے محبوب ہے جس پر سورج طلوع ہوا، یعنی دنیا کی ہر چیز سے۔ جنت میں شجرکاری۔ آئیے حضرت عبداللہ بن مسعود سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اسراء و معراج کی رات میری ملاقات حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ہوئی تو انہوں نے کہا، اے محمد اپنی امت کو میری طرف سے سلام پہنچا دینا اور انہیں آگاہ کرنا کہ جنت کی مٹی بہت اچھی ہے، اس کا پانی انتہائی میٹھا اور اس کی زمین بالکل ہموار ہے، اور سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر کے ساتھ اس میں شجرکاری کی جا سکتی ہے۔ ایک حدیث میں
میں ہے کہ ایک مرتبہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شجر کاری کر رہے تھے کہ ان کے پاس اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے ابو ہریرہ، کیا میں تمہیں اس سے بہتر شجر کاری نہ بتاؤں؟ ابو ہریرہ نے کہا، کیوں نہیں اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ضرور بتائیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر کہا کرو، ہر ایک کے بدلے میں تمہارے لیے جنت میں ایک درخت لگا دیا جائے گا۔ حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قطع زمین پر جو شخص بھی یہ کلمات کہے، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، سبحان اللہ والحمد للہ، لا حول ولا قوت الا باللہ، تو اس کے گناہ مٹا دیے جاتے ہیں، چاہے وہ سمندر کے جھاگ کے برابر ہی کیوں نہ ہو۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک درخت کے پاس سے گزرے جس کے پتے خشک ہو چکے تھے۔ آپ نے اپنے عصا کو اس پر مارا تو اس کے خشک پتے جھڑ گئے۔ پھر آپ نے ارشاد فرمایا، بے شک یہ کلمات یعنی الحمدللہ، سبحان اللہ، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر بندے کے گناہوں کو ایسے جھاڑتے ہیں جیسا کہ اس درخت کے پتے جھڑ گئے۔ اللہ تعالیٰ نے ان تسبیحات کو اپنے بندوں کے لیے چن لیا ہے اور ان پر بہت بڑا اجر و ثواب بھی رکھا ہے۔ بے شک اللہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بے شک اللہ تعالیٰ نے کلام میں سے 4 کلمات کو چن لیا، وہ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ اور واللہ اکبر ہے۔ لہذا جو شخص سبحان اللہ کہے اس کے لیے 20 نیکیاں لکھ دی جاتی ہیں اور اس کے 20 گناہ کو مٹا دیا جاتا ہے، اور جو شخص اللہ اکبر کہے اس کے لیے بھی اس طرح، اور جو شخص لا الہ الا اللہ کہے اس کے لیے بھی اسی طرح ہے، اور جو شخص اپنی طرف سے الحمدللہ رب العالمین کہے تو اس کے لیے 30 نیکیاں لکھ دی جاتی ہیں اور اس کے 30 گناہ مٹا دیے جاتے ہیں۔ اپنی طرف سے الحمدللہ رب العالمین کہنے سے مقصود یہ ہے کہ وہ کسی سبب کے بغیر الحمدللہ رب العالمین کہیں تو اس پر اسے زیادہ اجر و ثواب ملے گا بنسبت اس کے کہ وہ کسی نعمت پر اللہ تعالی کا شکر ادا کرے، مثلا کھانے پینے یا سونے سے بیدار ہونے کے بعد۔ یہ تسبیحات ڈھال ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اپنی ڈھال لے لو۔ ہم نے کہا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، دشمن سے بچاؤ کے لیے ڈھال جو ہمارے سروں پر آ پہنچا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نہیں، جہنم سے بچاؤ کے لیے ڈھال لے لو۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر پڑھا۔ تم یہ کلمات پڑھا کرو، سبحان اللہ والحمد للہ لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، کیونکہ یہ قیامت کے دن جہنم سے نجات دہندہ جنت کی طرف سے آگے بڑھانے والے ہوں گے اور یہی باقی رہنے والی نیکیاں ہے۔ یہ تسبیحات عرش کے ارد گرد اپنے پڑھنے والے کا ذکر کرتی ہیں۔ حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ کی بزرگی سے جو تم یاد کرتے ہو یہ تسبیحات بھی ہے۔
اور یہی تسبیحات پڑھ کر بتائی، اور یہ عرش باری تعالیٰ کے ارد گرد گھومتی ہیں اور ان سے شہد کی مکھیوں کی آواز کی طرح ایک آواز آتی ہے جس میں وہ اپنے پڑھنے والے کا تذکرہ کرتی ہے۔ تو کیا تم میں سے کوئی شخص اس بات کو پسند نہیں کرتا کہ کوئی اس کا تذکرہ کرنے والے بن جائے؟ تسبیحات میں سے ہر ایک صدقہ ہے، جیسا کہ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب میں سے کچھ لوگوں نے آپ سے کہا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، مال والے لوگ اجر و ثواب لے گئے، وہ ہماری طرح نمازیں بھی پڑھتے ہیں، روزے بھی رکھتے ہیں اور اپنے بچے ہوئے مالوں کے ساتھ صدقہ بھی کرتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کیا اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے بھی صدقہ کرنے کا ذریعہ نہیں بنایا؟ بے شک ہر سبحان اللہ صدقہ ہے، ہر اللہ اکبر صدقہ ہے، اور ہر الحمدللہ صدقہ ہے، اور لا الہ الا اللہ صدقہ ہے۔ نیکی کا ہر حکم صدقہ ہے اور برائی سے روکنا صدقہ ہے۔ ان کلمات مبارکہ کے ان عظیم فوائد کے پیش نظر ہمیں عام طور پر بھی اور خاص طور پر بھی ان ایام میں بھی ان کو زیادہ سے زیادہ پڑھنا چاہیے۔ خاص طور تکبیرات کا تو اور زیادہ اہتمام کرنا چاہیے، جیسا کہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ اور ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کیا کرتے تھے۔ امام بخاری فرماتے ہیں کہ حضرت ابن عمر اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ماہ ذی الحجہ کے ان 10 دنوں میں بازار کو نکل جاتے اور تکبیرات کہتے رہتے، پھر دوسرے لوگ بھی ان کی تکبیرات سن کر تکبیرات شروع کر دیتے۔ ان ایام میں عموماً جہری تکبیریں کہنا اور آواز زیادہ سے زیادہ بلند کرنا مستحب ہے، خصوصاً یوم عرفہ کی نماز فجر سے لے کر 13 ذی الحجہ کی عصر کی نماز تک۔ اس دوران ہر فرض نماز کے بعد جہراً تکبیرات پڑھنے کا اہتمام کرنا چاہیے۔ ان 5 ایام میں فرائض کے بعد تکبیرات کا پڑھنا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سمیت آیا ہے، صحابہ اکرام سے ثابت ہے۔ تکبیرات کے الفاظ یہ ہیں، اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، اللہ اکبر، وللہ الحمد۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہی الفاظ کے ساتھ تکبیرات پڑھتے تھے۔ ان کی ابتدا میں اللہ اکبر 2 مرتبہ ہے، جبکہ ایک روایت میں ان سے یہ بھی ثابت ہے کہ وہ ابتدا میں اللہ اکبر 3 مرتبہ پڑھتے تھے، جبکہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ یوں کہتے، اللہ اکبر، اللہ اکبر، وللہ الحمد، اللہ اکبر، اللہ اکبر، علی ما ہدانا۔ یہ تکبیرات اجتماعی طور پر نہ پڑھی جائیں، اس لیے کہ یہ نہ تو اللہ رب العالمین کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہے اور نہ سلف صالحین کے عمل سے اس کا ثبوت ملتا ہے، بلکہ اس کا سنت طریقہ یہ ہے کہ ہر شخص انفرادی طور پر تکبیرات پڑھے۔ آئیے ایک اور چیز دیکھتے ہیں، صدقہ کرنا۔ صدقہ کرنا بھی ان اعمال صالحہ میں سے ایک ہے جو ان دنوں میں مسلمانوں کے لیے مستحب ہے۔ اللہ تعالیٰ نے صدقے کا تاکیدی حکم دیتے ہوئے فرمایا ہے، یا ایھا الذین آمنوا انفقوا مما رزقناکم من قبل ان یأتی یوم لا بیع فیہ ولا قلۃ ولا شفاعہ۔ اے ایمان والو، جو ہم نے تمہیں دے رکھا
ہے، اس میں سے خرچ کرتے رہو اس سے پہلے کہ وہ دن آئے جس میں نہ تجارت ہی فائدہ دے گی اور نہ دوستی اور نہ شفاعت کبریٰ، اور کافر ہی ظالم ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کسی مال کا صدقہ نکالنا اس مال کو گھٹاتا نہیں ہے، لہذا ہمیں خصوصی طور پر ان ایام میں زیادہ سے زیادہ صدقہ کرنا چاہیے۔ اللہ تعالی ہم سب کو ان تمام اعمال کی توفیق عطا فرمائے۔ الہ العالمین ان دنوں میں ہمیں زیادہ سے زیادہ اللہ سبحانہ و تعالی اپنی تسبیح و تہلیل بیان کرنے والے بنائے۔ الہ العالمین یا ارحم الراحمین ان ماہ میں کی گئی، ان دنوں میں کی گئی عبادتوں کو قبول فرما لے، آمین ثم آمین۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔